نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل جزاء الإحسان إلا الإحسان صدق اللہ العظیم۔ احسان کا بدلہ احسان ہے، سورہ رحمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ جو تمہارے ساتھ نیکی لگائے تو تم اس کا شکریہ ادا کرو، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں، ہم جب مسجد میں جاتے تھے بالکل ہم کورے تھے، ہمیں الف با تا سا نہیں آتی تھی، تو مسجد کے امام صاحب نے ہمیں الف با تا سکھائی، نورانی قاعدہ سکھایا، پھر نماز سکھائی، کلمے سکھائے، دعا قنوت سکھائی، اور قرآن پاک سکھایا، اور پورا قرآن پاک ہمیں پڑھا کے ہمیں فارغ کر کے بھیج دیا۔ اب اس کا بدلہ کیا ہے؟ اس کا بدلہ کوئی دے نہیں سکتا، استاد کا بدلہ کوئی ادا نہیں کر سکتا، چونکہ والدین ہمیں آسمان سے نیچے لائے ہیں اور استاد ہمیں نیچے سے اوپر لے گیا۔ پھر ہم اسکولوں میں داخل ہوئے تو ہمیں لکھنا نہیں آتا تھا، ہاتھ پکڑ کے ہمیں استاد نے چلایا۔ ہم نے پرائمری پاس کی، پھر آگے بڑھے مڈل پاس کی، پھر ہم نے میٹرک کی، پھر کالجز کے اندر ہمیں پروفیسر ملے صاحبان، انہوں نے ہمیں اس سے اعلیٰ تعلیم دلائی، پھر بی اے میں ہمیں استاد ملے، ایم اے میں ہمیں استاد اس سے اعلیٰ ملے۔ تو یہ ایک اساتذہ کی کھیپ ہے جنہوں نے ہماری آبیاری کی، ہمیں پانی ڈالا، اس پودے کو بڑا کیا، تناور درخت کیا، پھر پھل لگا ہمارے ساتھ۔ تو کیا اس کا بدلہ کو دے سکتا ہے؟ نہیں بھی دے سکتا۔ استاد جو تنخواہ لیتا ہے وہ اس پڑھائی کا بدلہ نہیں ہے۔ دیکھیں، جن لوگوں نے ہمیں نماز سکھائی تھی، ہم جب تک نماز پڑھتے رہیں گے، دوسروں کو سکھاتے رہیں گے، وہ قبر میں چلے جائیں گے تو ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ یہ ایک ایسا کام ہے۔ علم جو ہے یہ نور ہے، جس نے ہمیں نور دیا۔ اب اللہ تعالیٰ عالم ہے، اللہ کے علم میں سے یہ لوگ ہمیں علم دیتے ہیں۔ کسی کو اللہ عالم بناتا ہے تو اس پہ اللہ کا فضل ہوتا ہے، اللہ کا کرم ہوتا ہے، تو وہ اللہ کے علم میں سے علم حاصل کرتا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ ہم احترام کریں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب جب ہم بی اے کر چکے، ایم اے کر چکے، تھوڑی بہت ہم نے کتابیں پڑھ لیں، تو اب ہم نے ان لوگوں سے مقابلہ شروع کر دیا جن لوگوں نے ہمیں اوپر اٹھایا، جن لوگوں نے ہمیں پروان چڑھایا، جن ہمیں تناور درخت بنایا۔ اب ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا، وہ علم حاصل کرنا شروع کیا جس کے ذریعے ہم ان سے مقابلہ شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، انتہائی خطرناک بات ہے یہ۔ کبھی اپنے استاد سے مقابلہ نہ کرنا، کبھی اپنے عالم سے مقابلہ نہ کرنا، کبھی علماء سے مقابلہ نہ کرنا۔ علم اس لیے نہیں ہوتا کہ علماء سے مقابلے کیے جائیں، علم اس لیے نہیں ہوتا کہ جہلاء سے جھگڑا کیا جائے، علم اس لیے نہیں ہوتا کہ دنیا اکٹھی کی جائے، لوگوں کو متوجہ کیا جائے اپنی طرف۔ علم اس لیے نہیں ہوتا، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، پیارے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری حفاظت فرما رہے ہیں، ہمارے غلط خیالات کو صاف فرما رہے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، من طلب علما، جس شخص نے علم حاصل کیا، من طلب علما لیجاری بہ العلماء، کہ اس کے ذریعے وہ علماء سے مقابلہ کرے۔ جس شخص نے علم اس لیے حاصل کیا کہ اس علم کے ذریعے وہ علماء سے مقابلہ کرے، وہ علماء سے مقابلہ کرے، او لیماری بہ السفہاء، یا اس علم کے ذریعے وہ جاہلوں سے جھگڑا کرے، جاہلوں سے جھگڑا کرے۔ علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے، اور دوسرا کیا فرمایا آقا علیہ السلام نے کہ سفہاء بیوقوف لوگوں سے جھگڑا کرے، اور تیسرا فرمایا او یصرف بہ وجوہ الناس الیہ، اس کے ذریعے، علم کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، یعنی دنیا حاصل کرے۔ اس علم کے ذریعے وہ دنیا حاصل کرے، اس علم کے ذریعے وہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، اپنی طرف متوجہ کرے، اپنی طرف وہ لوگوں کو کھینچے، اور مال اس کے ذریعے حاصل کرے، دنیا اس کے ذریعے طلب کرے۔ تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، انتہائی خطرناک بات ہے، ادخلہ اللہ النار، ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ آگ میں داخل کرے گا۔ بتائیں پیچھے کیا رہا؟
علم اس لیے حاصل کرے علماء سے مقابلہ کرے، علم اس لیے حاصل کرے صفحاء سے جھگڑا کرے، علم اس لیے حاصل کرے اس کے لیے لوگوں کو متوجہ کرے اپنی طرف اور دنیا حاصل کرے۔ ایسے ایک بندے کے بارے میں اللہ کے نبی نے صاف فرما دیا، دو ٹوک اعلان فرما دیا کہ ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل کرے گا۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، جو لوگ تھوڑا سا علم ہوتا ہے علماء پہ فتوے بازی، صلحاء پہ فتوے بازیاں، اماموں پہ فتوے بازیاں، محدثین پہ، مفسرین پہ، یہاں تک وہ ظلم کرتے ہیں کہ صحابہ کو بھی معاف نہیں کرتے، اور وہ کتابوں میں نقص نکالتے ہیں، جی صحابہ میں نقص نکالتے ہیں، جی مفسرین میں، محدثین میں، علماء کے ساتھ بد زبانیاں کرتے ہیں، بد کلامیاں کرتے ہیں، غلط انداز سے وہ علماء کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کے نبی نے ایسے لوگوں کے بارے میں دو ٹوک فرما دیا۔ دیکھیں، یہ ایک میسج ہے، یہ ایک پیغام ہے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں اس زمانے کے اندر، آپ کو بہت سے لوگ سوشل میڈیا پہ ملیں گے جو علماء کے خلاف لمبی زبان استعمال کرتے ہیں، محدثین کے خلاف لمبی زبان اختیار کرتے ہیں، مفسرین کے خلاف لمبی زبان اختیار کرتے ہیں، اور جن لوگوں کے ذریعے اسلام ہم تک پہنچا وہ ان پر طعنہ زنی کرتے ہیں، انہیں ہر وقت طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، سوشل میڈیا والوں کے لیے بھی ہے، ساری امت مسلمہ کے لیے ہے۔ زاد الطالبین میں پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ میں نے حدیث پڑھی تو میں چونک گیا کہ جو لوگ سوشل میڈیا پر بیٹھ کر، بند کمروں میں بیٹھ کر علماء پہ طعنہ زنی کرتے ہیں، طعن و تشنیع کا یہ مذاق ہے اسلام کے ساتھ۔ کبھی کوئی بدبخت کہتا ہے کہ 3 نمازیں ہیں قرآن میں، 5 نہیں ہیں، اسے یہ بھی پتہ ہے کہ قرآن پاک میں اذان کا ذکر نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ جو نماز کی ترتیب ہمارے پاس ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، حدیث کے ذریعے اندر یہ حضور نے ہمیں یہ سمجھائی ہے، حدیثوں کے اندر یہ چیزیں موجود ہیں۔ پھر لوگوں کا کتنا کردار ہے، سیاستہ والوں کا، جنہیں بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف، ابن ماجہ، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف، یہ لوگوں نے حدیثیں جمع کی۔ پھر فقہاء کا کتنا احسان ہے جنہیں مسائل اس میں سے نکال کر ہمیں دیے۔ دیکھیے، ہر چیز قرآن پاک میں نہیں ہے، قرآن پاک سے اشارہ کرتا ہے، اس کی تفسیر جو ہے وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو جن لوگوں سے ہم نے دین سیکھا، تھوڑا سا ہم چلنے پھرنے کے قابل ہوئے، بولنے کے قابل ہوئے، جی قرآن پڑھنے کے قابل ہوئے، اور نماز پڑھنے کے قابل ہوئے، روزے رکھنے کے قابل ہوئے، آج ہم ان لوگوں کو بتانا زنی، کتنے بڑے ظلم کی بات ہے۔ یہ بدلہ ہم ان کو دے رہے ہیں، یہ احسان کا بدلہ ہے۔ اور پھر ترجمے کے ذریعے ہم کتنی ہم رہنمائی حاصل کرتے ہیں، اور یہ سارے ترجمے جو ہیں یہ علماء نے لکھے ہوئے ہیں، حدیثیں سب علماء کا کام ہے، جی مسائل سارے علماء کا کام، دین سارا ہمارے پاس علماء کے ذریعے پہنچا۔ ان پر ہم طعنہ زنی کریں، طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں، انتہائی خطرناک بات ہے۔ اسلام کی توہین کرنا، اسلام والوں کی توہین کرنا انتہائی خطرناک بات ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ انتہائی خطرناک بات ہے۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا۔ یعنی وہ لوگ جو ایذا پہنچاتے ہیں ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، انہوں نے وہ جرم کیا نہیں، بدوں کسی جرم کے، انہوں نے وہ جرم کیا بھی نہیں ہے، انہیں ایذا دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے کیا کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ لوگ اپنے اوپر بڑا جھوٹ اور بڑا الزام اپنے سر پہ وہ رکھ لیتے ہیں، بوجھ اٹھا لیتے ہیں۔ انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ جتنے علماء کرام ہیں یہ نبیوں کے وارث ہیں، یہ حضور کا کام کر رہے ہیں۔ جس نے کسی عالم کی توہین کی وہ اسلام کی توہین کر رہا ہے، وہ ہمارے نبی کو تکلیف دے رہا ہے۔ ہمارے نبی کو تکلیف نہیں دے رہا، وہ اللہ کو تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ اللہ کا کام نبیوں نے کیا، اور نبیوں کا کام جو ہے وہ علماء نے کیا۔ یہ جو حافظ ہمارے ہیں، حفاظ کرام ہیں، قاری ہیں، یہ حضور کا کام کر رہے ہیں، یہ مدینے والے کا کام کر رہے ہیں۔ تو خبردار اپنی زبانوں کو کنٹرول کریں، سوشل میڈیا کو مت دیکھیں، اللہ کا قرآن دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ انما یخشى الله من عباد العلماء، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سوائے اس کے نہیں، حسر کا صیغہ ہے، سوائے اس کے نہیں کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ صرف علماء ہی ہوتے ہیں۔ تو ان لوگوں کے خلاف ایسی باتیں، طعن و تشنیع، استہزاء،
مذاق اڑانا یہ ان کا مذاق نہیں ہے، اسلام کا مذاق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار میرے صحابہ کو برا بلا نہ کہنا، تنقید کا نشانہ نہ بنانا، اور میرے اہل بیت کو تنقید کا نشانہ نہ بنانا۔ جن نے ان سے محبت کی میری محبت کیسے محبت کی، جن لوگوں نے ان سے بغض کیا میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض کیا۔ فمن آذاہم فقد آذانی، جن لوگوں نے انہیں ایذا دی ان لوگوں نے مجھے ایذا دی۔ فمن آذانی فقد آذى اللہ، جس نے مجھے ایذا دی اس نے اللہ کو ایذا دی۔ فمن آذى اللہ، جس نے اللہ کو ایذا دی۔ یوشکو ان یاخذ، قریب ہے کہ وہ اسے اللہ گرفتار کرے گا، اللہ اپنی گرفت میں لائے گا، اس کا محاسبہ کرے گا۔ تو یہ جو ہم زبان درازیاں کرتے ہیں ہمارا محاسبہ ہوگا۔ یوشی کو قریب ہے، کھادا کاروبا اوشک، یہ تین الفاظ ایسے ہیں جو بالکل قریب کے معنی دیتے ہیں۔ قریب ہے کہ اللہ ان کا محاسبہ کرے گا۔ یہ علماء کے خلاف زبان درازیاں کرنے والے، یہ علماء کا مذاق اڑانے والے، یہ قاریوں کا مذاق اڑانے والے، اہل قرآن کا مذاق اڑانے والے، نمازیوں کا مذاق اڑانے والے، ان قریب اللہ ان کی گرفت کرے گا۔ کبھی یہ کہتے ہیں کوئی تراویح شراوی نہیں ہے، اللہ حول ولا قوت الا باللہ۔ حضور کے روزے میں جاؤ، حضور کے مصلی پہ جاؤ، حضور کی مسجد نبوی میں جاؤ، کتنی وہاں پہ رونقیں لگی ہوئی ہیں، اور رمضان